اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ رب تعالیٰ نے کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے کہ پھر پیچھے چلا اسکندر ذوالقرنین اور راہ کے، یہاں تک کہ جب پہنچا درمیان دو دیواروں کے تو پایا اس نے ان دیواروں کے پاس ایک قوم کو جو ان دیواروں کے نزدیک تھی، اور وہ یہ بات نہیں سمجھتے تھے، یعنی کہ وہ ان کی زبان کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ وہ یہ کہ حد مشرق میں دو پہاڑ بلند ہیں اور درمیان دو پہاڑوں کے زاہد اور حکیم بہت تھے، اور وہ ان کی بولی نہیں سمجھتے تھے کیونکہ ان کے درمیان دو پہاڑ حائل تھے، اور وہی دو پہاڑ یاجوج اور ماجوج کی قوم کے درمیان رکاوٹ تھے، مگر ان کے آنے جانے کا کچھ ایسا راستہ کھلا تھا کہ وہ لوگ یعنی کہ یاجوج ماجوج اس راستے سے آتے اور ان لوگوں کو لوٹ مار کر چلے جاتے۔ وہ یہ کہ ذوالقرنین ان زاہدوں اور حکیموں کے پاس آئے، انہیں حق کا راستہ بتایا، خداوند قدوس کی راہ بتائی، اور پھر وہ دونوں پہاڑوں کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ دونوں ہی بے حد عظیم الشان پہاڑ تھے، جانے کا راستہ ان میں سے کسی طرف نہ تھا، اور اس میں آدمی دو گروہ کی صورت میں تھے، ان کی تعداد بے حد و بے شمار تھی، جو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ان کو قوم یاجوج ماجوج کہتے ہیں۔ ایک پہاڑ پر یاجوج کی اولاد رہتی ہے اور دوسرے پہاڑ پر ماجوج کی اولاد رہتی ہے، اور یاجوج اور ماجوج دو بھائی ہیں، اور یہ دونوں بھائی یافت بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ لوگ طوفان نوح کے بعد وہاں رہ پڑے تھے، اور ان کی نسل بے حد و بے حساب ہے، اور یہ آدمیوں کی طرح کے ہیں، لیکن قد و قامت کم و بیش ہیں، یعنی کہ بعض دراز قد اور بعض ایک گز کے اور بعض ایک بالشت کے ہیں، اور کان ان کے اتنے بڑے ہیں کہ وہ زمین پر لٹکتے ہیں، اور جب وہ سوتے ہیں تو اپنا ایک کان زمین پر بچھا لیتے ہیں، دوسرا کان بطور چادر کے اوڑھتے ہیں۔ اور یہ لوگ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، اور کسی قسم کی شرم و حیا نہیں۔ ان کے کھیتوں میں سوائے تل کے کوئی دوسری چیز پیدا نہیں ہوتی، لہٰذا روزانہ اسی کو کھاتے ہیں، اور کسی بھی دین اور مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں، نہ وہ خدا کو جانتے ہیں اور نہ مانتے ہیں، اور یہ لوگ مرتے بھی نہیں ہیں، کافی عرصے سے زندہ ہیں اور اسی طور سے زندگی گزار رہے ہیں۔ پس وہ پہاڑوں سے کسی نہ کسی طرح باہر آتے، ان زاہدوں اور حکیموں پر آ کر ظلم کرتے، لوٹ مار کرتے، ان کے کھیت مویشی سب برباد کر دیتے، جو ملتا کھا جاتے، مویشی اور بیل گائے کو مار کر کھا جاتے۔ یہ بھلے مانس لوگ ان وحشی قوم کے لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ جب حضرت ذوالقرنین نے ان کے پاس آ کر دعوت حق دی تو ان سب نے مل کر حضرت ذوالقرنین سے عرض کی کہ یاجوج ماجوج کی وجہ سے ہمارا یہاں رہنا بے حد مشکل ہے، اور یاجوج ماجوج کے مظالم کے تمام داستانیں گوش گزار کر دیں، جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے کہ کہا انہوں نے، اے ذوالقرنین، تحقیق یاجوج ماجوج فساد کرنے والے ہیں زمین میں، پس کر دیویں ہمارے واسطے تیرے کچھ مال اوپر اس بات کے کہ دیویں تو درمیان ہمارے اور درمیان ان کے دیوار، کہ وہ ہماری طرف نہ آ سکیں، پس شکر گزار بھی ہمیشہ ہم تمہارے ہوں گے، یعنی یہ کہ ہمارے اور ان کے بیچ میں کوئی دیوار بنا دیں، ہم آپ کو اس کے بدلے میں جتنا مال ہوگا وہ دیں گے۔ یہ سن کر اسکندر ذوالقرنین نے فرمایا کہ کہا رب تعالیٰ نے کہ کہا اسکندر ذوالقرنین نے، جو مقدر دیا مجھ کو میرے رب نے وہ بہتر ہے، یعنی کہ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ میرے رب نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، بیچ اس کے پاس مدد کرو میرے ساتھ قوت کی، کہ تم اپنی قوت سے میری مدد کرو کہ کروں میں درمیان تمہارے اور درمیان یاجوج ماجوج کے ایک دیوار موٹی،
اور کہا کہ تم لے آؤ میرے پاس تختے لوہے کے، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا 2 پھاٹکوں تک پہاڑ کی گھاٹیوں کے، یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ۔ ذوالقرنین نے کہا کہ لے آؤ میرے پاس کہ ڈالو اس پر تانبا پگھلا ہوا، پس تاکہ نہ چڑھ سکیں کہ آویں اوپر اس کے، اور نہ سوراخ کر سکیں اس میں کہ یہ میرے پروردگار کا سچ ہے۔ غرض یہ ہے کہ پہلے لوہے کے بڑے بڑے تختے ایک پر ایک رکھتے گئے کہ 2 پہاڑوں کے برابر ملا دیا، پھر تانبا پگھلا کر اس کے اوپر ڈالا، اور وہ تانبا درزوں میں بیٹھ کر جم گیا اور سب مل کر ایک پہاڑ کی مانند ہو گیا۔ روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے کہا کہ میں سد سکندری تک گیا ہوں اور میں نے اس کو دیکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کیفیت بیان کرو۔ اس نے کہا کہ وہ دیوار ایسی ہے کہ جیسے 4 خانہ لنگی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو سچ کہتا ہے، کیونکہ اس دیوار میں لوہے کے تختے لگے ہیں اور ان کی دیواروں میں تانبا پگھلا کر بھر دیا گیا ہے، اس لیے وہ 4 خانے کی شکل بن گیا ہے۔ جیسا کہ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ یہاں تک کہ کھولے جاویں گے یاجوج اور ماجوج، اور وہ ہر اونچان سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، یعنی کہ جب روز قیامت نزدیک آوے گا، یاجوج ماجوج سد سکندری سے نکلیں گے اور تمام روئے زمین پر منتشر ہو جائیں گے، جہاں جہاں جو چیز پائیں گے کھا جائیں گے، اور پھر خدا تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا اور اس کی آواز سے ساری مخلوق مر جائے گی۔ ایک روایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہے کہ ہر روز یاجوج ماجوج کوشش کرتے ہیں کہ سد سکندری کو توڑ کر باہر آ جائیں، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے توڑ نہیں سکتے۔ صبح سے شام تک سب اس دیوار کو چاٹتے ہیں اور انڈے کے چھلکی کی طرح کر دیتے ہیں، بس تھوڑی سی باقی رہ جاتی ہے۔ پھر وہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ باقی کل سب توڑیں گے اور پھر آسانی سے باہر نکل آئیں گے، مگر وہ انشاءاللہ اپنی زبان سے نہیں کہتے، اور وہ دیوار اگلے دن پھر ویسی کی ویسی ہو جاتی ہے۔ بس ہر روز صبح سے شام تک ان کا یہی معمول ہوتا ہے، اور جب ان کا خروج ہوگا قیامت کے نزدیک تو اس قوم میں ایک لڑکا مسلمان پیدا ہوگا، اور وہ جب بڑا ہو جائے گا تو اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ مل کر بسم اللہ پڑھ کر دیوار کو چاٹنا شروع کرے گا، اور وہ شام کو انشاءاللہ پڑھے گا اور کہے گا کہ کل باقی انشاءاللہ اس دیوار کو توڑ ڈالوں گا، اور پھر حکم خدا سے وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ سب کے سب باہر نکل آئیں گے۔ روایت ہے کہ طول اس دیوار کا 36 کوس کی راہ ہے اور عرض اس دیوار کا 3 کوس کی راہ ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ طول اس دیوار کا 300 کوس کی راہ ہے اور عرض اس دیوار کا 150 کوس کی راہ ہے، اور اونچائی 70 گز ہے۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ جب وہ قوم دیوار توڑ کر نکلے گی تو وہ سب کے سب سے پہلے ملک شام میں جائیں گے، اور اس کے بعد تمام دنیا میں پھیل جائیں گے۔ جس قوم کی حفاظت کے لیے ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کی راہ میں دیوار بنائی تھی، وہ لوگ بہت ہی زیادہ علم رکھنے والے لوگ تھے، اور اب تو وہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے بہت ہی شکر گزار تھے۔ اور وہ دیوار بنانے کے بعد حضرت ذوالقرنین نے مشرق کی طرف جانے کا ارادہ کیا، اور وہاں کے علماء اور حکماء سے آب حیات کے بارے میں دریافت کیا۔ وہاں موجود علماء اور حکماء سے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ درازی عمر کس چیز کے سبب ہوتی ہے؟ ان میں سے ایک حکیم صاحب نے اسکندر ذوالقرنین سے عرض کی کہ اے جہان پناہ، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے وصیت نامے میں دیکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے ایک چشمہ آب حیات ظلمات میں کوہ کے اندر پیدا کیا ہے کہ پانی اس کا دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔
جو اسے پیے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا اور اس کا نام آب حیات ہے۔ یہ سن کر حضرت ذوالقرنین کو اس کا شوق پیدا ہوا کہ اس چشمے کا آب حیات کا پانی پینا چاہیے۔ آپ نے اپنے ساتھ ان علماء کو بھی لے جانا چاہا۔ وہ بولے کہ ہم یہاں کے کتب ہیں، دنیا کی آفت سے ہم لوگ کس طرح جائیں، آپ خود ہی چلے جائیں۔ اسکندر ذوالقرنین نے کہا کہ تم لوگوں کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، اور کہا کہ تم لوگ یہ بھی بتاؤ کہ سواری میں کون سا جانور سب سے زیادہ چست اور چالاک ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ گھوڑی ہے کہ جس نے ابھی تک کوئی بچہ نہ دیا ہو، تو وہ نہایت ہی چست اور چالاک ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے چند اعلیٰ قسم کی گھوڑیاں چن چن کر مخصوص کر لیں اور حضرت خضر علیہ السلام کو اس لشکر کا پیشوا مقرر کر دیا اور ان سے کہا کہ جب ہم اس کو کاف کے ظلمات میں جا پہنچیں گے تو یقین ہے کہ کوئی بھی کسی کو نہیں پا سکے گا، لہٰذا حکمہ نے کہا کہ ایسی صورت میں لعل و گوہر ساتھ رکھ لیں تاکہ اس کی روشنی سے ایک دوسرے کو راستہ بھی ملے اور ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں بھی آسانی ہو۔ اور پھر ایک گوہر شب چراغ خزانہ عامر سے نکال کر حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے کیا گیا اور ذوالقرنین نے اپنا تخت و تاج اور سلطنت ملازموں میں سے ایک قابل اعتماد دانا عقل مند کے سپرد کر دی اور 12 برس کے وعدے پر رخصت ہو کر اور کھانے پینے کا سامان لے کر ظلمات کوہ کی طرف روانہ ہو گئے اور راستہ بھول کر 1 برس تک مسلسل گھومتے رہے، بھٹکتے رہے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام بھی ان سے بچھڑ کر علیحدہ اندھیرے میں جا پڑے اور پھر اس اندھیرے اور ویرانی میں آپ علیہ السلام کو گوہر شب چراغ کا خیال آیا۔ آپ علیہ السلام نے گوہر شب چراغ جیب سے نکال کر زمین پر رکھ دیا اور پھر اس کی روشنی سے سب تاریکی جاتی رہی اور پھر اللہ رب تعالیٰ کی مہربانی سے وہ چشمہ آب حیات کا آپ علیہ السلام کو مل گیا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اس چشمے آب حیات کے پانی سے منہ ہاتھ دھو کر آب حیات پی لیا اور اپنے رب تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ پس اس وجہ سے خضر علیہ السلام کی عمر دراز ہوئی۔ پھر وہاں سے چل کر ایک اور تاریکی میں جا پہنچے۔ اب پھر اسی گوہر شب چراغ کو نکال کر زمین پر رکھ دیا۔ اس کی وجہ سے سب اندھیرا ختم ہو گیا اور ہر طرف روشنی ہو گئی اور اس روشنی کو دیکھ کر سب لشکر والے آپ علیہ السلام کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ روایت ہے کہ حضرت اسکندر ذوالقرنین اپنے لشکر کو وہیں چھوڑ کر کچھ آگے کو گئے تو آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت اسرافیل علیہ السلام سے ہوئی۔ کہنے لگے کہ اے ذوالقرنین، تو اپنی سلطنت اور روشنی ملک سب چھوڑ کر اس ظلمات میں کیوں آ پڑے ہو؟ کیا پورے جہان کی سلطنت تمہارے لیے کافی نہ تھی کہ یہاں چلے آئے؟ آپ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ میں آب حیات کو پینے کے واسطے آیا ہوں تاکہ آب حیات پینے سے زندگی زیادہ ہو اور خدا کی عبادت زیادہ کروں۔ اس بات کو سن کر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اسکندر ذوالقرنین کے ہاتھ میں ایک پتھر مثل بلی کے سر کے برابر کا دیا اور کہا کہ میں نے تجھ کو غفلت سے ہوشیار کیا اور اب تم یہاں سے چلے جاؤ، اتنے زیادہ حریص نہ بنو۔ یہ بات سن کر حضرت ذوالقرنین وہاں آب حیات نہ پا کر واپس اپنے لشکر میں آ گئے اور پھر سب اکٹھے ہو کر آگے چل دیے۔ راستے میں دیکھتے ہیں کہ اندھیری رات میں گھوڑوں کے پاؤں سے ٹکرانے والے چھوٹے چھوٹے پتھر خوب چمک رہے ہیں، اس طرح جیسے کہ چراغ ہوں۔ حکمہ سے پوچھا گیا کہ یہ پتھر کس قسم کے ہیں؟ حکمہ نے کہا کہ یہ وہ پتھر ہیں کہ جو انہیں اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا اور جو نہ اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ غرض لشکر میں موجود کچھ لوگوں نے وہ پتھر اٹھا لیے اور کچھ لوگوں نے نہ اٹھائے۔ جب وہ سب لوگ اس ظلمات سے باہر آ گئے تو دیکھا کہ وہ پتھر جو انہوں نے چنے تھے وہ تمام پتھر جواہرات، لال اور زبرجد اور یاقوت، فیروزہ اور زمرد ہیں۔
یہ دیکھ کر وہ سب پچھتانے لگے، جنہوں نے وہ پتھر اٹھائے تھے وہ بھی افسوس کرنے لگے، اور جنہوں نے نہ اٹھائے تھے وہ بھی پچھتانے لگے۔ وہ اس لیے کہ جنہوں نے وہ پتھر اٹھائے تھے وہ پچھتانے لگے کہ اور زیادہ کیوں نہ اٹھائے، اور جنہوں نے نہ اٹھائے تھے وہ پچھتانے لگے کہ ہم نے وہ پتھر کیوں نہ اٹھائے۔ دوستو، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت میں کس حد تک لالچ ہے، اور وہ کسی حال میں خوش نہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے شکر گزاروں میں شامل کرے۔ غرض یہ کہ اسکندر ذوالقرنین نے حکمہ سے پوچھا کہ جو پتھر مجھے اسرافیل علیہ السلام نے دیا ہے اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ حکمہ نے کہا کہ تم اپنا پتھر ایک ترازو میں رکھو اور پھر سب پتھر دوسرے ترازو میں رکھو اور دیکھو کس کا پلڑا بھاری ہے، یعنی کہ کس کا پتھر وزن میں بھاری ہے۔ غرض ایسا ہی کیا گیا۔ اسکندر ذوالقرنین کا پتھر جو آپ کو حضرت اسرافیل علیہ السلام نے دیا تھا وہ پتھر وزن میں بھاری تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت اسکندر ذوالقرنین نے حکمہ سے پوچھا کہ آخر اس میں کیا راز ہے؟ وہ بولے کہ اب سب پتھر اتار دو اور ایک طرف ایک مٹھی خاک اور ایک طرف اسرافیل علیہ السلام کا دیا ہوا پتھر رکھو اور دیکھو کہ کس کا پلڑا بھاری ہے۔ اب جب ایسا کیا گیا تو دونوں پلڑے برابر آئے، یعنی کہ اسرافیل علیہ السلام کے دیے ہوئے پتھر اور ایک مٹھی خاک کا وزن برابر تھا۔ ذوالقرنین بہت ہی حیران ہوئے، پوچھا اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ حکمہ نے جواب دیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک کی بادشاہت تمہیں دے رکھی ہے، مگر پھر بھی تمہارا دل نہیں بھرا۔ مگر تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا پیٹ اور کھوپڑی کی خواہش ایک مٹھی خاک سے بھرے گی جو گورستان میں نصیب ہوگی۔ یہ بات سن کر اسکندر ذوالقرنین نے اپنے تمام لشکر کو اپنے سے رخصت کر دیا اور وہ سب اپنے اپنے وطن میں واپس چلے گئے اور اسکندر ذوالقرنین وہیں رہنے لگے اور دن رات اپنے رب تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اور پھر اس کے چند روز بعد ہی آپ کا انتقال ہو گیا اور پھر وہیں مدفون ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ذوالقرنین کا واقعہ کفار اور یہودیوں کو بتایا تو سب بے حد حیران ہوئے اور سوائے ابو جہل کے سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ پس مومنو، ہم سب پر لازم ہے کہ خدا اور اس کے رسول کی رضا پر راضی رہیں اور اپنے رب اور اپنے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ لاکھوں درود و سلام اسکندر ذوالقرنین پر، حضرت خضر علیہ السلام پر اور تمام انبیاء پر۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔